الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سورہ آل عمران آیت نمبر 190 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں، یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش میں. خلق مصدر ہے، اس کے معنی ہیں ایجاد اور اختراع کے، عدم سے وجود میں لانے کے. انسان ایک دانہ زمین میں بو کر کے فصل اگا سکتا ہے، لیکن اس دانے کو پیدا نہیں کر سکتا. دانے کو پیدا کرنا یہ خالق کا کام ہے، خالق کائنات کا کام ہے. انسان زمین میں پھیلی ہوئی مختلف ذرات کو جمع کر کے، ان کی خاصیتوں کو پہچان کر کے ان سے کسی چیز کو بنا تو سکتا ہے، لیکن ان ذرات کو پیدا نہیں کر سکتا، اور ان ذرات میں وہ خواص پیدا نہیں کر سکتا، وہ خاصیتیں پیدا نہیں کر سکتا. ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش میں، آسمان میں اور زمین میں وہ تمام مخلوقات اور مصنوعات باری تعالیٰ شامل ہیں جو آسمان اور زمین کے اندر ہیں. سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا، کیف بنیناها، ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے، وزیناها، اور اسے زینت دی ہے، وما لها من فروج، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے. والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے، والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں ہم نے قسم قسم کے خوشنما چیزیں اگا دی ہیں. تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، یہ ساری چیزیں آنکھ کھولنے والی ہیں، سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہے. تو یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش میں، السماوات میں جیسے مفسرین نے کہا تمام رفعتیں، تمام بلندیاں داخل ہیں، اور ارض میں تمام پستیاں داخل ہیں. جس طرح اللہ رفعتوں کا، بلندیوں کا خالق ہے، اسی طرح وہ پستیوں کا بھی خالق ہے. واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے اختلاف میں. دن رات کے اختلاف سے مراد کیا ہے، اس بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں. پہلا قول تو دن رات کے ہیر پھیر میں، رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، اور دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے. ایک تو یہ معنی بیان کیا ہے. یقیناً دن رات کے ہیر پھیر میں، دن رات کے آنے جانے میں. اختلاف اللیل والنہار کا ایک دوسرا معنی کمی اور زیادتی بھی بیان کیا گیا ہے، دن رات کی کمی اور زیادتی میں. اس لیے کہ سردیوں کے دنوں میں رات لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے. گرمیوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح سے رات دن میں تفاوت ملکوں کے تفاوت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. آیات، یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے اختلاف میں، آیات، یقیناً آیتیں ہیں. آیت کا لفظ قرآن مجید میں 3 معنوں کے لیے بولا گیا ہے.
ایک معنی تو معجزات ہے، اور دوسرا معنی ہے قرآن مجید کی آیات، یتلو علیہم آیاتہ، اور تیسرا معنی ہے دلیل اور نشانی کے۔ اس آیت کریمہ میں آیات کا لفظ تیسرے معنی کے لیے بولا گیا ہے۔ یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش میں دن اور رات کے اختلاف میں آیات، یقیناً دلیل ہے، یقیناً نشانی ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے۔ عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام یہ ہے کہ علامات، قرائن اور دلائل کے ذریعے سے کسی ایسے نتیجے تک پہنچ جائے جو کہ غیر محسوس ہو۔ تو عقل کا کام یہی ہے، کسی پہلو سے نتیجے تک پہنچانا۔ عقل انسان کو ایک پہلو سے نتیجے تک پہنچاتی ہے، جیسے عرب کے کسی بدو نے کہا تھا البعر يدل على البعیر، مینگنی اونٹنی کا پتہ دیتی ہے، نشان قدم اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ یہاں سے کسی کا گزر ہوا ہے۔ کیا یہ برجوں والا آسمان، کیا یہ وسعتوں والی زمین اس کے پیدا کرنے والے کا پتہ نہیں دیتے ہیں؟ تو یہی عقل کا کام ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ، اگر تم سے سوال کیا جائے بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، تم نے اپنے رب کو کیسے جانا، فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، تو کہو کہ میں نے اپنے رب کو جانا اس کی نشانیوں کے ذریعے سے اور اس کی مخلوقات کے ذریعے سے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے کیا کیا ہیں؟ الليل والنہار، دن اور رات ہے، دن اور رات کا اختلاف یہ اس کی نشانی ہے۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند ہیں۔ ومن مخلوقاتہ، اور اس کی مخلوقات میں السماوات السبع، 7 آسمانیں ہیں، والارضون السبع، اور 7 زمینیں ہیں، ومن فیہن وما بینہما، 7 آسمان اور 7 زمین میں جو مخلوقات ہیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں، ہم نے اس کے ذریعے سے ہمارے رب کو پہچانا۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں آیات کا بھی ذکر ہے، مخلوقات کا بھی ذکر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں یہ اللہ کی مخلوقات ہیں۔ آدمی مخلوق کو دیکھ کر کے خالق تک پہنچ جاتا ہے، خالق کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ مخلوق ہے تو یقیناً خالق کا بھی وجود ہوگا، اس لیے کہ دنیا کی کوئی چیز از خود وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کو بنایا نہ جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نو کریشن ود آؤٹ کریٹر، تو مخلوق ہے تو خالق بھی ہوگا۔ اور دن اور رات کے آنے جانے میں یہ اللہ کی آیات میں سے ہیں۔ یقیناً کائنات کا نظام اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی منتظم بھی ہے، اس کائنات کا کوئی چلانے والا بھی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی نظام بلا منتظم کے چل نہیں سکتا۔ تو یہ کائنات کا مضبوط اور مستحکم نظام اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی چلانے والا بھی ہے۔ پھر آگے اللہ نے عقل مندوں کی بہت ساری نشانیاں بیان کی۔ عقل مند کون ہیں؟ عقل مندوں کی پہچان کیا ہے؟ ویسے دنیا میں سارے لوگ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، عقل مند ہونے کے مدعی ہیں۔ کوئی بیوقوف بھی اپنے آپ کو بے عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں عقل مند کون ہیں؟ تو بعد والی آیتوں میں عقل مند لوگوں کی کچھ نشانیاں، کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اس کو پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔